بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ جی ہاں، بینچ ٹوٹنے کے بعد شیخ رشید بھی سپریم کورٹ کے باہر ہیں۔ جی ہاں، شیخ رشید صاحب نے صحافیوں کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ اور ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، ساری قوم اپنے مسائل کا حل سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ایک جج کے جانے کے بعد جو بینچ ٹوٹ گیا ہے کیا نیا بینچ بنے گا، 3 کا بنے گا، 5 کا بنے گا، نہیں بنے گا، کیا ہوگا، سب انتظار کر رہے ہیں۔ میں تو گھر جا رہا ہوں۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے سال ہی بتا دیا تھا کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے گا، آپ کو کیسے پتا؟ پچھلے سال ڈیلے ہو جاتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کا ٹیمپو تو نہیں ٹوٹے گا نا؟ نہیں بالکل نہیں ٹوٹے۔ 11 مہینوں سے دیکھیں 11 سال بھی عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی رہے گی، یہ تو 11 دن کی بات ہے۔ ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک جج صاحب کے جانے سے پچھلے 4 ججز رہ گئے، اور وہ اب 5 ججز بیٹھتے ہیں، 3 بیٹھتے ہیں، 4 بیٹھتے ہیں، اس کا فیصلہ ابھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ 16 اگست کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کے بعد نگران جانے اور الیکشن جانے، یعنی کہ اکتوبر میں۔ رانا ثناء اللہ کا سپریم کورٹ میں نام لینا، اس کو دلانا پڑے گا، سپریم کورٹ اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اتنے گندے آدمی کی نام لے رہے ہیں جس نے اس ملک میں انتشار اور خرابشار پھیلایا ہوا ہے، اور جو اجرتی قاتل ہے، جس نے حاملہ عورتوں کو شہید کیا، ایسے شخص کا آپ نام سپریم کورٹ کی عدالت میں لے رہے ہیں، جس کی طرف ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ شیخ صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے۔ اللہ کرے گا، کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، کسی کا برا سوچنا مسلمان کا اور رمضان میں اور جمعرات کے روز کام نہیں ہے۔ عمران خان رہے گا، حکومت بنائے گا، اور لوگوں کی ووٹوں کی اکثریت سے انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ فیصلہ اللہ کا۔ شیخ صاحب بینچ ٹوٹنے سے کوئی مایوسی تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ کوئی مایوسی نہیں ہے، بینچ ٹوٹنے سے اونچ نیچ ہوتی ہے، اور بینچ سے لوگوں کی توقعات ہیں، سارے لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بینچ کیا فیصلہ کر دی ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ 4 کا بنے گا، 3 کا بنے گا، نہیں بنے گا، 5 کا بنے گا، یہ آپ کو گھنٹے تک پتہ لگے گا۔ ان کو کیا ایمرجنسی تھی، رات انہوں نے قانون سازی کر کے وہ کیا ہے، مطلب کہ ججز کو وہ کر لیا ہے، تو کیا یہ غریبوں کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے؟ غریب تو وہ خود سڑک پر آئے گا انشاءاللہ تعالی، غریب آئے گا، اور انہوں نے چارٹر پلینوں کے ذریعے بکنے اور بکنے والے ممبروں کو بلایا ہے کہ ایک چور اور ڈاکو جو پہلے معافی مانگ کے سعودی عرب بھاگا تھا، وہ چور اور ڈاکو اب لندن سے آنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے، جس کے لیے قانون بنانے کے لیے بکنے اور بکنے والے ممبر کے لیے چارٹر جہاز بھیجے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی IMF کی طرف سے بھی انہوں نے اعتماد کھو دیا ہے، اور انٹرنیشنل جو ڈونر ہیں انہوں نے بھی ان کی چھٹی کرا دی ہے۔ غریب سڑک پر ہے، غریب انتقام لے کر غریب نکلے۔ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ڈائلاگ نہیں کرتے، ہم تیار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے خود شہباز شریف کو سنا ہے، اس نے کہا پہلے معافی مانگے، اس کی شکل ہے کہ اس سے کوئی معافی مانگے؟ پہلے وہ کام سے معافی مانگے، ڈاکو اور چور اور میں نے خود سنا، آپ میری بات پہ یقین کرتے ہیں، روزے میں نے خود سنا ہے کہ شہباز نے یہ کہا کہ وہ معافی مانگے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، اس سے کوئی معافی مانگے گا؟ جو رات کے اندھیرے میں جنہوں نے ان کو اتارا اور اس ملک کا تباہ و برباد کیا، سعودی عرب معافی مانگ کر گئے، لندن میں بیماری کا بہانہ بنا کے گئے، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ساری قوم کا فیصلہ۔ کیا کریں گے اگلے 2 مہینوں میں، کیا ہونے جا رہے ہیں؟ میں تو 2 مہینے دور کی بات ہے، میں تو اسی ہفتے 10 دن میں اہم فیصلے دیں گے۔ مئی جون اہم مہینے، اپریل مئی اہم مہینے ہیں، 60 دن، 15 جون تک لگا لو۔ اس ملک نے کسی طرف تو لگنا ہے۔ اس ملک مجھے نہیں پتا، میرا کسی آرمی سے پہلی دفعہ زندگی میں 10-11 مہینے سے کوئی سلام دعا نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ شیخ رشید کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوگا، بتا رہے ہیں۔ تو باقی بہت اچھی بات بولی انہوں نے۔ ایک بات اور، کچھ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے اس ملک کا۔ الیکشن تو کنفرم ہے، جتنی جلدی PDM اور لانے والے مان جائیں ان کے لیے ہی بہتر ہے۔ عوام کے روڈوں پہ آنے سے پہلے الیکشن کی کنفرم ڈیٹ دے دی جائے، یہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے، اور ان کے اپنے بھی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، خیال رکھیے گا۔